الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ورسولنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ونورنا ونور قلوبنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ملجأنا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
انا سید ولد آدم یوم القیامہ وأول من تنشق عنه القبر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتکزیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راہ سنانست۔ خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راہ سنانست۔ محمد حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدہ آفرین مصطفیٰ بس۔ محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ دوستو، آپ کو مبارک ہو، وہ گھڑی آ گئی جس گھڑی میں اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں اور اس کے رسول کی مدح کریں۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ دنیا کے دھندوں میں مصروف رہنے والے انسان کو اگر تھوڑا سا وقت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے لیے مل جائے، سمجھے مجھے معراج مل گئی۔ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، کسی کسی کو ملتی ہے، کبھی کبھی ملتی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ محبت سے آئے اللہ کا ذکر سننے کے لیے، محبت سے آئے اللہ کا رسول کا ذکر سننے کے لیے۔ اچھے اعمال میں یہ عمل نمایاں ہے۔ نماز اچھا عمل ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، خیرات اچھی عمل ہے، جہاد اچھا عمل ہے۔ ان میں سے نمایاں عمل اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے اچھے عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہاں سے نماز بھی نکلی، روزہ بھی نکلا، حج بھی نکلا، زکوٰۃ بھی نکلا، سب کچھ نکلا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر صحابہ کرام کی زندگی کا بہترین شغل تھا۔ جہاں بیٹھتے تھے یا اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے۔ ایک مسئلہ سمجھو، اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ کے رسول کی مدح، اللہ کے رسول کی ثنا، اللہ کے رسول کی تعریفیں، ان کی اٹھنے بیٹھنے کا ذکر، کھانے پینے کا ذکر، سونے جاگنے کا ذکر، چلنے پھرنے کا ذکر، دیکھنے سننے کا ذکر، ان کے اعضاء کا ذکر، یہ سب رب کا ہی ذکر ہے۔ اس لیے کہ یہ شان رب دینے والا ہے۔ تو جب رب کی شان کا ذکر ہو تو رب کیا ذکر ہوا نا؟ ہم غیر کے ذکر میں کبھی مصروف نہیں ہوئے، ذکر کرتے ہیں بس اسی کا جو ذکر کے قابل ہے، اور ذکر کرنے والے کی یہ شان بن جاتی ہے، وہ کسی ذکر کے قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والا ہے تو وہ خود قابل ذکر بن جاتا ہے۔ ذکر تیرا اتنا کیا ہم نے، ذکر تیرا اتنا کیا ہم نے کہ قابل ذکر ہو گئے ہم بھی۔ سبحان اللہ۔ بھائی دوستو، گلدستہ محفل میں اونچے میز پر پڑا ہوا ہے، اور وہ پھول جو ہے وہ گھاس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مالی کے پاس یہی سامان ہوتا ہے، باہر سے پھول توڑے، وہیں سے گھاس لیا، اس کو گھاس سے باندھ دیا، میز پر رکھ دیا۔ ساری مجلس میں بڑے بڑے
لوگ ہیں بڑے بڑے لگن، گھاس پاؤں کے نیچے رودی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کسی نے گھاس سے پوچھ لیا تو کٹیا قسم کی تھی، یہاں کیسے آ کر بیٹھ گئی؟ اس نے کہا میرے پھول کا کرم ہے۔ یہ جب باغ سے چلا، اس نے کہا تو میری پڑوس میں رہتی ہے، آج مجھے عزت مل رہی ہے، چل میرے ساتھ تو بھی عزت والی بن جا۔ ہائے ہائے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جو ان سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے، جو ان کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ بھی دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ بلال حبشے سے آیا لیکن کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ آج پوری دنیا میں بلال کی سنت ادا کی جا رہی ہے، جہاں بھی کوئی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ہر کلمے کا ثواب حضرت بلال کو مل رہا ہے۔ سمجھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہاں بلال، کہاں عرب کا وہ سردار، دنیا کا نہیں آخرت کا سردار، اس جہان کا نہیں اس جہان کا سردار، انسانوں کا نہیں جنات کا سردار، جنات نہیں ملائکہ کا سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، کائنات کا سردار۔ بس میں ان کی سرداری آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا کمی ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ادنا ہوں، ان کے در کا دربان ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، نہیں اس کے شہر کے کتوں کی خاک ہوں۔ گھر تیرے کئی نوکر چاکر، گھر تیرے کئی نوکر چاکر، در تیرے سے کتے، نفراندہ گولا و سجنا، کتیاں دا پھر بندہ۔ تیری بڑی شان ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، تیری بڑی شان ہے۔ ہاں، جب سرکار جائیں گے جنت میں اور سب سے پہلے جائیں گے، دروازہ کھلوائیں گے، چابی ان کے پاس ہے، آرڈر ان کے پاس ہے، حکم ان کے پاس ہے۔ حدیث میں آتا ہے دستک دیں گے جنت کے دروازے پر، سارے نبی کھڑے ہیں، ساری امتیں کھڑی ہیں، کسی کی جرت نہیں، نہ آدم جا سکتے ہیں، نہ ابراہیم جا سکتے ہیں، نہ کلیم جا سکتے ہیں، نہ زبی جا سکتے ہیں، نہ روح اللہ جا سکتے ہیں، نہ صفی اللہ جا سکتے ہیں، نہ نجی اللہ جا سکتے ہیں۔ بڑی شان والے ہیں پیغمبر، سارے کھڑے ہیں، نبی آئے گا، نبیوں کا نبی آئے گا، رسولوں کا رسول آئے گا، سرداروں کا سردار آئے گا، تب جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دستک دیں گے، جو محافظ ہے اندر سے جس نے بند کیا دروازہ، وہ پوچھے گا من کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے حکم ملا ہے جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے نقطہ اصل کیا ہے، اگر جنت کا دروازہ اس میں محمد سے کھلے گا، دنیا کی ہر مشکل کا دروازہ محمد سے کھلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چابی ہے، اس میں پاک ہر مشکل کی یہ چابی ہے۔ قربان جاؤں۔ ہاں، عجب نام ہے، وہ نام ہی عجب ہے، تو نام والے کا پھر کیا کہنا؟ جس کا نام ہی ایسا برکت والا ہے، وہ نام والے کا کیا کہنا؟ ایک اسم ہوتا ہے، ایک مسمہ ہوتا ہے۔ جب اسم کی یہ شان ہے، 4 حرف ہیں، تو مسمہ کی کیا شان ہوگی؟ میٹھا ہے، عجب میٹھا ہے کہ نہیں؟ جب بھی وہ اسم مبارک زبان پر آتا ہے، ہونٹ ہونٹ سے پیار کرتا ہے، چمٹ جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ محمد۔ میرا پیر اس طرح نام لیتا تھا، اس دوسرے میم پر رک کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھا ہے جب صلی علی نام محمد، میٹھا ہے جب صلی علی نام محمد۔ آنکھوں کی ضیا، دل کی جلا، نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا لیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، یہ سورہ یاسین کی ہے، اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، دونوں میں میرے نبی کی سیادت کا، سرداری کا، افسری کا، بزرگی کا، بڑائی کا، شرافت کا، عظمت کا، بلندی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یاسین، حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یہ دل ہے، اور دل مرکز حیات ہے۔ دل کی حرکت بند ہو جائے، زندگی روٹ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس صورت میں رب نے بڑا کچھ رکھا ہے، پورا قرآن ہی بھرا ہوا ہے، خزانہ ہے، ہر صورت کا اپنا ذائقہ، اپنا لطف ہے۔ سورۃ یاسین قلب ہے، اور یہ شروع کس سے ہو رہی ہے؟ یا، یہ حرف ندا ہے، اے سین، اے سین۔ سین کا کیا معنی؟ تفسیر والوں نے بہت سے معنی لکھے ہیں، لیکن میں ایک معنی منتخب کر کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے معنی حضرت امام جعفر صادق کا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ قرآن ان کے گھرانے میں آیا، گھر والا گھر کے متعلق خوب جانتا ہے، یعنی صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق کا قول سب مفسرین کے اقوال کے اوپر ہے۔ پھر مجھے اس میں روشنی نظر آئی، مجھے اس قول میں محبت نظر آئی، مجھے اس قول میں بڑا لطف آیا، چاشنی ملی، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں سین جو ہے نا، سین اس کا معنی ہے سید البشر، یاسین کا معنی ہوا یا سید البشر، اور شوالا صدا دے رہا ہے، اے بشر میں نے تجھے تمام نوع انسانی کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا، تو میرے نبی نے پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے آگے کوئی نہیں گزرا۔ ابو ہریرہ سے روایت حدیث میں کوئی صحابی آگے نہیں گزرا، سب سے زیادہ روایات ان کی ہیں۔ اور فرماتے ہیں لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصروفیت تھی، جو تھے نا انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، میرا کوئی کام نہیں تھا، نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ بار نہ کاروبار، میں مسجد نبی میں پڑھا رہتا تھا، نبی پاک آتے تھے وہ حدیثیں بیان کرتے تھے، میں سنتا تھا، میں سب سے زیادہ حافظ بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے انہیں صرف 3 سال حضور کی صحبت ملے، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 10 میں سرکار نے پردہ فرما لی۔ 3 سال میں اس شخص کے سینے میں اتنا علم آ گیا، یہ بھی فیضان نظر ہے، جس کو جس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کہہ کر اتنا جہاد کا جذبہ دے دیا کہ موتا کی لڑائی میں 9 تلواریں فولادی ٹوٹ جاتی ہیں، اس خدا کے شیر کا ہاتھ نہیں تھکتا۔ یہ تو جس کو جو تمغہ عطا فرما دیا میرے نبی نے، یہ فیضان نظر ہے، یہ مکتب کی کرامت نہیں ہے، فیضان نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر نے؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ نماز کے مسائل، روزے کی، حج زکوٰۃ کے سمجھنے ضروری ہیں، لیکن وہ فرع ہے، یہ بنیاد ہے۔ اللہ کی توحید بنیاد ہے، نبی کی رسالت بنیاد ہے، جنت دوزخ پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے، نبیوں پر ایمان لانا بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہوتا ہے اور اعمال اس کی فرع۔ اس لیے زور دیا جاتا ہے عقیدہ درست ہو، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مقام نبوت کو سمجھا جائے، کیا شان ہے اللہ کے رسول کی۔ یہ بڑا کام ہے، جس نے یہ کر لیا اس کے اندر روشنی آ گئی، نور آ گیا۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ،
چونکہ ظہور قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن میں تمام آدم کی اولاد کا سردار سید ہوگا۔ دنیا میں تو صرف میری امت نے دیکھا، پہلی امتیں نہیں دیکھ سکیں۔ قیامت کے دن سب جمع ہوں گی، نبی بھی جمع ہوں گے، رسول بھی ہوں گے۔ اس دن جب میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا جائے گا، مجھے مقام محمود ملے گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، اولین و آخرین میری تعریف کریں گے، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے نا، بڑی بات۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی MNA بن جائے بڑی بات ہے، کوئی وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے تو انتہا ہو گئی۔ نہیں بھائی نہیں، یہ سارے چمچے ہیں، کبھی کسی ہانڈی میں کبھی کسی ہانڈی میں۔ اللہ کا رسول ہے سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا سردار۔ آج میں آپ کو ایک انوکھی پیاری عجیب اور پہلی دفعہ حدیث سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رسول پاک نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اما ترضون ان یکون ابراہیم و عیسیٰ فیکم، فرمایا میرے صحابہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی تمہارے اندر شامل ہو، یعنی میری امت میں شامل ہو۔ مجھ سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی، آج مجھے اپنی امت میں شامل فرما لو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تیرے نبی کی شان اور تیرے نبی کی امت کی شان۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو اس لیے کہ تم میرے بہترین نبی کے ساتھ۔ فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام مجھ سے کہیں گے کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ سورہ بقرہ میں جب کعبہ بن گیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، کام مکمل ہو جائے، مزدوری مانگتے ہو، کام مکمل ہو گیا جی، تیرا گھر میں نے بنا دیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی ہے۔ چھوٹا کام تو نہیں ہے نا، بہت بڑا کام ہے، بڑے لوگ ہی بڑا کام کیا کرتے ہیں۔ جب کعبہ بن گیا، رب کا گھر بن گیا، بیت اللہ شریف وجود میں آ گیا، ابراہیم علیہ السلام آگے کھڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنی لیے دعا مانگے نہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، اب وہ شان والا رسول بھیج تاکہ تیرے گھر کو بسائے۔ ہم نے بنایا ہے، وہ بسائے گا۔ رب نے جنت بنائی ہے، رسول نے بسائی ہے۔ رب نے دوزخ بنایا ہے، رسول نے بجھایا ہے۔ رب نے قرآن اتارا ہے، رسول نے پڑھ کر سنایا ہے۔ رب نے نماز کا حکم دیا ہے، رسول نے پڑھ کر دکھایا ہے۔ اس طرح نہیں کر سکتے، گاڑی نہیں چلے گی اس طرح۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ، دو ملیں گے تو کلمہ مکمل ہوگا نا، دو ملیں گے تو کلمہ مکمل۔ اور ازل سے ملے ہوئے ہیں، اذان میں، اقامت میں، خطبے میں، کہاں نہیں، ہر جگہ اللہ کے رسول نے اپنا ذکر ساتھ کیا ہے۔ جہاں اللہ کی ضرورت نہیں تھی وہاں بھی اللہ نے اپنا نام رسول کے لیے ذکر کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا تو نے، یہ کیا کہہ دیا، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ بندوں کو کون بلاتا ہے؟
اللہ بلائے تو واپس نہیں بھیجتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ جس کو اللہ بلائے وہ تو واپس آتا ہی نہیں، اس کی گاڑی وہیں رہ جاتی ہے. جس کو رسول بلائے نواز کر واپس بھیج دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. یہاں صرف اتنا کافی تھا، اے ایمان والو جب تمہیں رسول بلائے تم حاضر ہو گیا کر. یہاں رب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رب نے کہا میرے رسول کا نام آیا، میرا آنا چاہیے. جہاں رسول کی ضرورت نہیں رب کا نام کافی ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کافی ہے نا؟ کافی نا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. حکم وہ دینے والا ہے، آرڈر وہ چلانے والا ہے، قانون وہ بھیجنے والا ہے، قرآن اس کا ہے، دین اس کا ہے، ہدایت اس کی ہے. وہ کہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن اب کہتا ہے میرا نام ہے، رسول کا نام نہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور پھر فرمایا مجھے بھی رہنے دو، مجھ تک تمہاری رسائی نہیں، نہ دیکھ سکتے آنکھوں سے، نہ کانوں سے میری بات سن سکتے ہو، نہ مجھے ٹٹول سکتے ہو، نہ کسی مقام پر ہوں کہ پاؤں کے ذریعے چل کر آ سکو، نہ دماغ میں طاقت ہے کہ سوچ سکو. بس تم جہاں ہو وہیں رہو، میں جہاں ہوں مجھے رہنے دو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت. سبحان اللہ. بس تم رسول کے پیچھے چلو، میں نہیں پوچھوں گا، رسول کے پیچھے چلو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب نے کبھی بھی کھایا نہیں، کھانے سے پاک ہے. ہم کیسے کھائیں؟ کہا رسول کو دیکھ لو کیسے کھاتا ہے. رب سوتا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہم سوتے ہیں، اب کس طرح یا اللہ سوئیں؟ تو سوتا ہی نہیں. ہمیں کہ سبق کون دے کہ کس طرح سونا ہے؟ کہا مجھے رہنے دو، تم رسول کو دیکھ لو کیسے آرام فرماتا ہے. سبحان اللہ. رب نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یا اللہ کیسے قائم کریں؟ صلاۃ کے معنی بہت سے ہیں، کون سا معنی مراد ہے؟ فرمایا بس رسول کو دیکھ لو. رسول کے پاس گئے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. رب نے کہا رسول کے پاس چلو. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. یا اللہ زکوٰۃ کا معنی تو کئی ہے، ایک تو ہے نہیں، کون سا معنی؟ پھر اس کا نصاب، پھر اجناس، کس چیز کی زکوٰۃ دیں کس کی نہ دیں، کہ اس کا نصاب کیا ہے، کس نصاب تک پہنچے، اس نصاب میں سے پھر شرح زکوٰۃ کی کیا ہے، اور پھر مدت کیا ہے، کب دیں. قرآن نے کوئی یہ ذکر نہیں کیتا ہے. قرآن میں کسی عالم دین سے پوچھو کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، چاندی کتنی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. پھر وہ اس کی شرح کیا ہے اور دینی کب چاہیے؟ روز، سال کے بعد، زندگی میں ایک دفعہ. نماز کا معاملہ الگ، روزے کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، حج کا ایک، اور ساری زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو بس کافی ہے. کہا بس رہنے دو، میرے رسول کو دیکھتے جاؤ، ان سے پوچھتے جاؤ. یہی دین ہے، یہی دین ہے. رسول کا عمل یہی، رسول کی ذات یہی دین ہے، رسول پاک کی شانیں صفتیں یہی دین ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا اور دور کے سفر چھوڑ دے، دائیں بائیں نہ دیکھ، مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دین ہم اوست. ایک ہوتا ہے اما ازوست، ایک ہوتا ہے ہم اوست. یہ ازوست سے بھی آگے چل کر ہے، یہ ایک علمی نکتہ ہے. مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اگر کوئی یہ سوال اٹھا دے، اٹھانا چاہیے کہ حرکت زمین اور حرکت آسمان، جس طرح فلسفیوں کی تحقیق ہے، کوئی کہتا ہے زمین گھوم رہی ہے، جس کا سر گھومتا ہے کہتا ہے زمین گھوم رہی ہے، کوئی کہتا ہے آسمان گھوم رہا ہے. جی بھر کر سائنس والے اپنے فیصلے کرتے رہیں گے،
لیکن یہ بات تو ہے نا کہ سورج حرکت کرے گا تو زمانہ پیدا ہوگا، آسمان حرکت کرے گا تو سورج حرکت کرے گا۔ ایک مزے کی بات نہ سنا دوں، یہ موضوع تو آج نہیں ختم ہوگا، چلو اگلے جمعے انشاءاللہ۔ ہم تو غلام ہیں نا، گیت گاتے رہیں گے، گیت گاتے رہو، کھانا کھاتے رہو، جس کا گیت گاؤ اسی کا کھاؤ، جس کا کھاؤ۔ یہاں جب گیت کھانے کی کمی آ گئی تو مہنگائی بڑھ گئی، ضروریات زندگی محدود ہو گئی۔ صحابہ بھوکے تھے، کبھی کمی محسوس نہیں کی، ایک کھجور پر گزارا۔ جہاد کر رہے ہیں، ایک کھجور، جہاد کر رہے ہیں، پانی نہیں، کمزوری ہماری ہے۔ اللہ سے رابطہ جس نے قائم کر لیا۔ میں سنو، لوگ دوڑتے ہیں رزق کے پیچھے، میں کہتا ہوں رزق دینے والے کے پیچھے دوڑ۔ کتنا سادہ ہے، کتنا کم عقل ہے۔ تلاش رزق کی ہے تو پھر رزق دینے والے کے پیچھے دوڑ۔ وہ صرف رازق نہیں، رازق کا معنی ہوتا ہے رزق دینے والا۔ میرا رب صرف رازق نہیں، هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ رب یوں نہیں دیتا، یوں بھی نہیں دیتا، کہتے خزانہ ہے، لے جا جتنا لے جانا چاہے۔ میں تو کھانے پینے سے رہا، یہ سب تیرے لیے ہے۔ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ رب سے کس طرح لینا ہے۔ بڑی سادگی ہے نا۔ گیت گانے چاہیے بھائی، گھر بھی گایا کرو۔ بچوں میں بیٹھو تو حضور کا ضرور ذکر کیا کرو، دوستوں میں بیٹھو سیاست کی بجائے نبی پاک کا ذکر کیا کرو، روشنی ہو جائے گی، بہت روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ یہ جو میں نے موضوع چھیڑا ہے نا سرکار کی سیادت کا، انا سید ولد آدم یوم القیامت، یہ آج تو مکمل نہیں ہو رہا، اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی ملی۔ آج میں صرف ایک واقعہ سنا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ واقعہ کیا ہے؟ بغداد کا۔ بغداد میں صرف غوث اعظم ہی نہیں، بغداد میں امام اعظم بھی ہیں، بغداد میں معروف کرخی بھی ہیں۔ بغداد بھرا ہوا ہے اللہ کے دوستوں، بزرگوں، ولیوں سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بغداد کی روحانی حکومت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی۔ ایک ظاہری حکومت ہوتی ہے، ایک باطنی حکومت ہوتی ہے۔ ظاہری بدلتی رہتی ہے، باطنی نہیں بدلتی، وہ پکے ہوتے ہیں۔ آج دن تک غوث اعظم ہی قطب الاقطاب ہے اور قیامت تک یہی رہیں گے۔ کسی نے ان کو کراس نہیں کیا، کوئی ان سے بڑھ کر آیا ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو داتا صاحب کے بعد ہوئے غوث اعظم۔ خواجہ غریب نواز کا اور غوث اعظم کا زمانہ ایک ہوا ہے، بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہے، مجلس بھی ہوئی ہے۔ ایک کمرے میں انہوں نے نسبتوں کا تبادلہ بھی کیا ہے۔ ایک نسبت خواجہ غریب نواز کے پاس تھی جو غوث اعظم کے پاس نہیں تھی، تو غوث اعظم نے ان سے لی ہے، کچھ فیض خواجہ نے غوث اعظم سے لیا ہے۔ یہ دوستوں اور بھائیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا فیض غوث اعظم سے پایا ہے، اس لیے سلسلہ سہروردیہ اور قادریہ ایک ہے۔ وہ بھی بڑی پیاری بات ہے، بڑی روایت ہے، لیکن میں ادھر چلا گیا نا تو پھر تمہیں 3 گھنٹے اور بیٹھنا پڑے گا۔ وہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ جب میں مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو پھر وہ کہتے چل میرے شیخ کے پاس، وہ کہتے چل میرے شیخ کے پاس، یہ سلسلہ پر علی المرتضیٰ تک چلا جاتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمانہ پاک میں بغداد کا جو خلیفہ تھا اس کے پاس ایک فلسفی آ گیا جسے آج کی زبان میں تم سائنسدان کہتے ہو، اس وقت دان شاہ نہیں تھے۔ یہ جب سے دان آئے ہیں نا انہوں نے ہماری صحتیں بھی تباہ کر دی ہیں۔
بند ڈبوں میں، بند شاپروں میں کھانے والی چیزیں ہیں، توبہ 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 توبہ۔ اماں تازہ سادے پراٹھے پکا کر کھلاتی تھی، بچے سارا دن خوش مسرور رہتے تھے، ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندنا پاک وضو کے ساتھ، اللہ اکبر۔ وہ کتنے کے کھانے، لقمے پر دار و مدار ہے، لقمے پر دار و مدار ہے۔ بند ڈبے کی چیز کھا رہا ہے، کس نے بنائی، کیا ملایا، کیا پتہ ہے تمہیں؟ نہ کھایا کر، بچوں کو بھی نہ کھلائے، تازہ فروٹ کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، شہد کھاؤ اور انجیر کھاؤ، کھجور کھاؤ، یہ کھانے والی چیزیں، زیتون کھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بتا رہا تھا کہ آسمان کی جو حرکت ہے یہ طبعی ہے۔ حرکت تین قسم کی ہوتی ہے۔ اب میبزی کا میں یہ اقتباس محفوظ رکھتا ہوں۔ طبعی کا مطلب کیا ہے؟ بس وہ خود بخود ہی آسمان حرکت کر رہا ہے، یعنی اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ دہری لوگوں کا خیال ہے کائنات کا سارا نظام از خود چل رہا ہے، نہیں، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے حجرے میں مصروف عبادت تھے، اور یہ حجرے میں ہوتے ہیں، سر جھکا کر بیٹھتے ہیں، خبریں وہاں کی دیتے ہیں، کونین ان کی نظر میں ہوتا ہے۔ کامل بنتا ہی نہیں اس وقت تک جب ساری کائنات کو اپنے ناخن کی طرح نہ دیکھے۔ کوئی کہتے ہتھیلی کی طرح، کہتے ہتھیلی تو بڑی ہے، کسی نے کہا دسترخوان کی طرح، کہنا وہ تو اس سے بڑا ہے، پھر فرمانے لگے ناخن کی طرح ہم خدا کی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والے سے پوچھو نا، آپ نے دیکھا کہ خلیفہ گمراہ ہو رہا ہے، اب خلیفے کا یہ اعتقاد ہو جائے گا کہ آسمان کی حرکت رب نہیں اس کو حرکت میں لا رہا، یہ بس خود بخود ہی حرکت میں آ رہا ہے۔ ہمارے درخت کی شاخ خود حرکت نہیں کرتی، ہوا حرکت دیتی ہے۔ کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا اپنی جگہ سے، کوئی قطرہ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ساری کائنات کا نظام زمام میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے حرکت دے، جسے چاہے حرکت نہ دے۔ دل حرکت کرتا کرتا 100 150 200 300 سال تک، نوح علیہ السلام کا 900 سال تک دل حرکت کرتا رہا، کرتا رہا، 950 سال تک ایسا دل رب نے بنا کر سینے میں رکھا کہ وہ بس حرکت کر رہا ہے، حرکت کا مسلسل 950 سال نوح علیہ السلام کا دل ہے۔ اور بچہ پیدا ہوا، 1 سانس لیا، رب نے کہا بس دل کی حرکت بند۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ خلیفہ وقت کا اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو پوری قوم اسی عقیدے پر آ جائے گی۔ الناس علی دین ملوکہم۔ آپ اسی وقت اٹھے، حجرے کا کیا دروازہ بند، اور خلیفہ وقت کے محل پر پہنچ گئے۔ یہ وہ دروازہ ہے خلیفے کا کہ خلیفہ عرض کرتا تھا، اصرار کرتا تھا، نیاز بندی پیش کرتا تھا کہ حضور کبھی میرے ہاں بھی تشریف لاؤ۔ آپ فرماتے تھے تیرا اپنا کام ہے تو کر، میرا اپنا کام ہے میں کرتا۔ یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے درویشوں کا، پیروں کا، علماء کا، یہ حکمرانوں کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ چائے میں مرچ ڈالتے ہو؟ کیوں نہیں ڈالتے؟ ہانڈی میں ڈال لیتے تو چائے میں بھی ڈال لیا کرو۔ بس اسی طرح سمجھو جس طرح چائے میں مرچ ڈالنی، ہانڈی میں چینی ڈالنی، گڑ ڈالنا، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے نا۔ اور مکس کرتے ہو تو دیکھ کر سمجھ کر کرتے ہو نا، مکس کرتے ہو، اس طرح مکس نہیں ہونا چاہیے۔ تیری اپنی لین ہے بھائی، میری اپنی لین ہے، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔
اور میرے محبوب نظام الدین اولیاء کو وقت کے بادشاہ نے کہا میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. فرمایا تو آئے گا ایک دروازے سے، میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، تیرا کیا کام ہے میرے پاس آنے کا؟ میں دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے. یہ دعا گو ہے، حجروں میں بیٹھ کر دعائیں کریں، اللہ اس قوم پر اپنا کرم فرما، پاکستانیوں کو راہ راست پر لگا، اس ملک کی بہتری فرما، اس کی سلامتی کی دعائیں کریں، حفاظت کی دعائیں کریں. یہ نہیں کہ کوئی چنڈا لگا کر وزیر کے پیچھے پیچھے گاڑی دوڑا رہے. ہاں بھائی جلد تیز کر، پیچھے پیچھے فاصلہ نہ انہیں پائے. کہاں جی آج آپ کا ناشتہ ہم بھی پہنچ جائیں. الحمدللہ الحمدللہ جنہیں رب نے بچا رکھا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ کر تمام عملہ حرکت میں آ گیا اور خلیفہ وقت کو اطلاع کی. وہ پاس بیٹھا تھا فلسفی، دروازہ کھولا، اس کا رنگ اڑ گیا. کیا آ گیا شیر؟ یہ تو لومبڑ ہے، آ گیا شریعت کا شیر. آپ نے بیٹھتے ہی فرمایا کس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے؟ یہ نہیں خلیفہ صاحب خیریت ہے، نہیں، کس مسئلے پر بات کر رہے تھے؟ اور خلیفے نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی. سائنسدان صاحب چپ کر گئے، بھائی پردہ رہ جائے. آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ یہ دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے. تیری چولیں ڈھیلی ہو رہی ہیں، میں ذرا ٹائٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ دین کا معاملہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. خلیفہ نے آخر مجبور ہو کر کہا حضور یہ میرے پاس فلسفی آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی حرکت یہ طبیعی ہے، اسے کوئی حرکت دینے والا نہیں ہے. آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا باہر آؤ. کھلی فضا میں آسمان کے نیچے یا چھت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، تم نہیں دیکھ سکتے. میں آج تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. ہاں اس امت کا ولی ہے بھائی، ولی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اس پر وحی نہیں آتی، اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے. یہ غیب کی خبریں نہیں جانتا، پر رب کے رسول سے فیض تو پا سکتا ہے نا. ہاتھ دونوں کا پکڑ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی باہر لائے فضا میں اور فرمایا اب تم نظر اٹھا کر دیکھو یہ آسمان خود حرکت کر رہا ہے یا فرشتے مقرر ہیں حرکت کرا رہے ہیں. دونوں کی آنکھوں سے رب نے پردے ہٹا دیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ زری زر بخش. روح ہے، چشتیوں کی روح ہے، آن بان ہے چشتیوں کی، شان ہے چشتیوں کی. سبحان اللہ. فرمایا دیکھو آسمان خود حرکت کر رہا ہے یا کتب شمالی کتب جنوبی پر فرشتے مقرر ہیں وہ آسمان کو حرکت دے رہے ہیں. اور دعا کیا مانگی تھی؟ خدا بندہ آنچے خیشان خیشرہ میں نمائی این ہارا ہم بنما. اے اللہ جو اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے ان کو بھی دکھا دے. آنکھ یہی ہے جو چہرے پر ہے، کوئی اور آنکھ نہیں. دید محمد بچشم بشر، دید محمد نہ بچشم دگر بلکہ بآن چشم کے دارد بشر. سرکار نے جو رب کا دیدار کیا ہے اسی آنکھ سے. کون سی؟ ما زاغ البصر وما طغى. یہی آنکھ جس کو ابوبکر صدیق نے دیکھا ہے، عائشہ صدیقہ نے دیکھا ہے، ہر صحابی نے دیکھا ہے. یہی آنکھ مبارک، اسی سے رب نے اپنا دیدار کرایا ہے. تو رب جس کی آنکھ میں، اب میں اینک اتار دوں نا تو میں پڑھ نہیں سکتا. تو اپنی اپنی نظر ہوتی ہے. جو سید و ولد آدم ہیں تو پھر ان کا مرتبہ مقام بھی تو اتنا ہی بلند ہے نا. مسئلہ سمجھ گئے؟ عام نہیں دے سکتا. اللہ کا ولی دیکھ ہی نہیں سکتا، دکھا بھی سکتا، صرف دیکھ ہی نہیں سکتا. جسے چاہے، کام تو رب کا ہی ہوتا ہے نا.
ہم رب کا شریک نہیں ٹھہراتے، رب چاہتا ہے تو سارے کام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے درخت کو بلایا، وہ آ گیا، یہ رسول اللہ نے تو نہیں بلایا، رب نے بھیجا ہے نا۔ ہر نبی کا معجزہ رب کی قدرت ہے، ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہے۔ نام بدلتے ہیں، یاد رکھنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، کوئی نبی کوئی رسول شریک نہیں، کوئی ولی غوث قطب شریک نہیں، کوئی مست کلندر شریک نہیں، کوئی مجذوب شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی کائنات کا نظام خود ہی چلاتا ہے، لیکن اپنے دوستوں کی مدد بھی تو فرماتا ہے نا۔ فرید اللہ پاک قبول فرمائے جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں، اللہ کے رسول کی تعریف میں، اللہ کے نبی کی غلاموں اور ولیوں کی تعریف میں جو پیش کی، اللہ قبول فرمائے، اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی پاک کا سچا غلام بنائے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔